بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم نائنتھ کلاس۔ آج ہم آپ کے لیے انگلش کا 8th لیسن یا پیش کر رہے ہیں اینڈ دیٹ از اباؤٹ دا فیوچر پرفیکٹ کنٹینیوس ٹینس۔ وی لرن اباؤٹ دا فیوچر پرفیکٹ کنٹینیوس ٹینس۔ And this is the last tense and it is used when the future perfect continuous is used to talk about an ongoing ایکشن بیفور سم پوائنٹ ان فیوچر، یعنی کب اس کو ہم استعمال کرتے ہیں کہ جب ہم مستقبل میں کسی مقررہ وقت سے مقررہ مدت سے کوئی کام شروع کرتے ہیں اور وہ کام جاری ہوتا ہے، کام ختم نہیں ہوتا۔ پہچان اس جملے کی یہ ہوتی ہے کہ اس سے آخر میں رہا ہوگا، رہی ہوگی، رہے ہوں گے وغیرہ آتا ہے، لیکن اس پہ مقررہ وقت یا مقررہ مدت کا ذکر ہونا ضروری ہوتا ہے، اس کے علاوہ یہ ٹینس نہیں ہوتا۔ اگر اس کے علاوہ یہ ٹینس ہم پڑھیں گے تو اگر ہم کہیں گے وہ اسکول جا رہا ہے، اٹ از سمپل کنٹینیوس ٹینس۔ بٹ اف وی سے ہی از گوئنگ ٹو اسکول سنس مارننگ، یعنی جب اس میں ہم وقت کا ذکر کر دیں گے، مدت کا ذکر کر دیں گے، ہم یہ کہیں گے وہ صبح سے اسکول جا رہا ہے، تو یہ پریزنٹ پرفیکٹ کنٹینیوس ٹینس ہو جائے گا۔ I mean when time and limit is mentioned, then it is known as future perfect continuous tense. اب ہم دیکھیں گے اس کی کنسٹرکشن کیسے ہوتی ہے۔ تو اس کے لیے when the sentence is beginning with I and we، اس کے ساتھ ہم یوز کرتے ہیں shall have been plus first form of verb plus ing. And when the sentence is beginning with he, she, it, they, you, singular and plural, we use will have been plus first form plus ing. تو اس سے یہ اس کی کنسٹرکشن ہوتی ہے۔ when we are going to change it into negative، اور جب اس کو ہم نیگیٹو کرتے ہیں، منفی میں تبدیل کرتے ہیں، we add not after shall and will، یعنی shall not have been، will not have been۔ اور جب اس کو انٹروگیٹو کرتے ہیں، شیل اینڈ ول آر پلیسڈ بیفور دا سبجیکٹ اینڈ کوشچن مارک از پلیسڈ ایٹ دا اینڈ، اور اس کے آخر میں ہم پھر سوالیہ نشان لگا دیتے ہیں۔ فرینڈ اس میں ایک خاص چیز جو مینشن کرنے کے قابل ہوتی ہے وہ ہوتا ہے یوز آف سنس اینڈ فار۔ سنس اور فار ہم یوز کرتے ہیں، دس از دا ڈفرینس بٹوین پریزنٹ کنٹینیوس ٹینس، سمپل کنٹینیوس ٹینس اینڈ پرفیکٹ کنٹینیوس ٹینس، یعنی ان کے درمیان جو فرق ہوتا ہے وہ سنس اور فار سے، یعنی وقت اور مدت کے ذکر کے لیے ہم استعمال کرتے ہیں۔ We use since when the day, month, year, night, midnight, morning, evening, noon, night, midnight, all these are mentioned, we use since. And when the time is mentioned with the o'clock and AM, PM, we use since. یعنی جب اس میں دن کا ذکر ہو، رات کا، صبح، دوپہر، شام، آدھی رات، سال، مہینہ، یا ٹائم اس کے ساتھ او کلاک اور اے ایم پی ایم کے ساتھ لکھا ہو تو ہم اس کے ساتھ سینس یوز کرتے ہیں۔ جیسے دیر آر 7 days a week، سیٹرڈے، سنڈے، منڈے، اینی ڈیز مینشن ویل یوز سینس۔ سیم لائک منتھ، دیر آر 12 months a year، جنوری، فروری، مارچ، اپریل، مئی، جون ایٹسٹرا، جو بھی مہینے کا نام لکھا ہوگا ہم اس کے ساتھ سینس یوز کریں گے۔ سیم لائک دا ایئر 1948، 1947، 2010، 2020، ان سب کے ساتھ ہم سینس ہی استعمال کرتے ہیں۔ اور اسی طرح سے جب وقت کا ذکر ہوتا ہے، جب وقت کو ہم بتانا چاہتے ہیں، اگر ٹائم لکھا ہو او کلاک کے ساتھ، یعنی اردو میں جس طرح ہم کہیں گے 4 بجے اور انگلش میں 4 o'clock، تو اس کے ساتھ ہم سنس یوز کریں گے۔ اگر اردو میں لکھا ہوا 4 گھنٹے سے اور انگلش میں اس کو 4 hours لکھا ہوا تو پھر اس کے ساتھ ہم فار یوز کرتے ہیں۔ اسی طرح ٹائم کا ایک اور یونٹ جو ہوتا ہے وہ اے ایم اور پی ایم بھی ہوتا ہے، اور اگر اے ایم پی ایم کا ذکر ہوگا تو ٹائم کے ساتھ، تو پھر بھی ہم اس کے ساتھ سنس ہی استعمال کریں گے۔ باقی جو کچھ اگر ہم کہتے ہیں وہ 4 دن سے اسکول جا رہا ہے تو ہم کہیں گے وہ اسکول 4 دن سے اسکول جا رہا ہوگا تو ہم کہیں ہی ول ہیو بین گوئنگ ٹو اسکول فار 4 days۔ اگر ہم کہتے ہیں کہ وہ 4 جون سے اسکول جا رہا ہوگا تو ہم کہیں گے ہی ول ہیو بین گوئنگ ٹو اسکول سنس 4 جون۔ یعنی جب اس کے ساتھ ان چیزوں کا ذکر ہوگا جو میں نے پہلے بتائی ہیں کہ دن کا یا اس کے ساتھ مہینے کا، سال کا ذکر ہوگا، رات، صبح، دوپہر، شام، رات، آدھی رات، مہینہ کا ذکر ہو، تب ٹائم اور اس کے ساتھ یونٹ ٹائم کے ساتھ ہو تو پھر ساتھ ہم سنس یوز کرتے ہیں۔
اسی طرح سے خاص ایک پوائنٹ جیسے ہم کہیں گے کہ وہ بچپن سے ہی لندن میں رہ رہا ہے، تو ہم کہیں گے رہ رہا ہوگا، ہم کہیں گے ہی ول ہیو بین لیونگ ان لنڈن سنس ہز چائلڈہڈ، یعنی جب اس طرح کا آئے گا کسی مخصوص وقت کے نقطہ سے یا پوائنٹ سے، ہم اس کے لیے سنس ہی استعمال کریں گے۔ باقی اگر اس میں ہم گنتی استعمال کریں گے، کاؤنٹنگ ہوگی، تو پھر اس کے لیے ہم فار استعمال کرتے ہیں۔ تو اسٹوڈنٹ اس کے لیے آپ کو جو ایکسرسائز ہیں ان کے 15 سینٹینسز کی ایکسرسائز ہیں، کنسسٹ آن 15 سینٹینسز، فرسٹ 5 ہیو بین ڈن ہیئر فار یو۔ پانچ جو ہے وہ تینوں ایکسرسائز کے آپ کو کر کے دے دی گئے ہیں۔ ایک ایکسرسائز پیج نمبر 124 پہ ہے جو افرمیٹیو یا پازیٹیو سینٹینس کی ہے، وہ میں نے آپ کے لیے کر دی ہے 5 سینٹینس، اور اسی طرح سے پیج 125 پہ ہے دیٹ از آف نیگیٹو سینٹینسز، وہ بھی میں نے 5 کر دی ہیں۔ نیکسٹ ون از پیج 131 دیٹ از اباؤٹ انٹروگیٹو سینٹینسز۔ 5 for each exercise have been done. Remaining 10 of each exercise you have to do by your own. اور ہر ایکسرسائز کے جو باقی 10 سینٹینسز ہیں وہ آپ نے خود سے کریں، دیٹ یور ہوم ٹاسک، تو یہ آپ نے کرنا ہے۔ تو اس طرح سے آپ کے سینٹینسز جو ہیں ٹینسز جو ہیں وہ کمپلیٹ ہو گئے ہیں، اور اس کے بعد انشاءاللہ اگلے سبق میں ہم گرامر کی کچھ بیسک گرامر کی چیزیں ہیں وہ پڑھیں گے۔ ٹل دیٹ ٹائم اللہ حافظ۔